السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے پروگرام سائبر کرائم سے میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین، اس وقت ہم ہمارے بہت ہی معزز اور زبردست پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رانا مشہود صاحب جو کہ وزیر تعلیم ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے جو سوشل میڈیا کی جو وائرل ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی ایک کثیر تعداد جو سوشل میڈیا کے فالوورز بھی ہیں، اینڈ آف کورس ہر پولیٹیکل لیڈر کا ایک سوشل میڈیا پہ پیج بھی ہوتا ہے جس کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بیسیکلی جو ان کے فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس پہ بہت سی ایسی پوسٹ لگ جاتی ہیں، بہت سی ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے جو کہ غیر اخلاقی بھی ہوتی ہے. اس تمام تناظر میں جو لیڈرز ہوتے ہیں، رانا مشہود صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے کیا خیالات ہیں اور یہ کس طرح لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں یا اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر، ہمارا آج کا جو موضوع ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، جو وائرل آپ لوگوں کی جو پیجز ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے پیغامات ہوتے ہیں. ایک ٹویٹ آتا ہے اور پورے پاکستان کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اب سوشل میڈیا جو ہے اس کی طاقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اس کی آؤٹ ریچ سے انکار نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑھ کر اس کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن جہاں پر چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں وہاں پر اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کئی دفعہ ایسی چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا اور جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، اور اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک جھوٹی ٹویٹ یا جھوٹی چیز کو شیئر کرنے سے، ایون اگر آپ دیکھیں کہ بلاسفیمی کے اوپر بھی جو ہے سوشل میڈیا کا بڑا غلط استعمال کیا گیا. یہ ٹیررزم کے اندر اس سوشل میڈیا کو جس طرح استعمال کیا گیا، کئی گروپس جو ہیں وہ اس کے ذریعے اپنی اطلاعات اور سارا کچھ شیئر کرتے ہیں. اسی طرح اگر سیاسی طور پر بھی دیکھا جائے تو جھوٹ جو ہے اس کو اس طرح پھیلایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ حقیقت لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو جہاں پر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں وہاں پہ نقصان بھی ہیں، اور حکومت نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب ایک ہم سائبر کرائم جو ہے اس کو بھی لے کر آئے ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، اور جو سائبر کرائم بل آیا ہے اس کے اوپر. اور اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جب کوئی چیز نہیں آتی ہے، سوشل میڈیا جب انٹروڈیوس ہوا تھا تو آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور بھی آتا ہے. اور جس طرح دنیا کے باقی ملکوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کوئی غلط چیز شیئر کرتے ہیں یا ایون آپ اس کو اپلوڈ کریں یا شیئر کریں تو اس کی انتہائی سخت سزا ہے. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب سائبر کرائم بل جو یہاں پر بھی انٹروڈیوس ہوا ہے، وی آر ویری ہوپ فل کہ سوشل میڈیا کا جو اصل فائدہ ہے وہ ہم اٹھائیں گے. اچھا سر، مجھے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا، چونکہ پاکستان میں 40 ملین کے قریب لوگ اس ٹائم یوزر ہیں سوشل میڈیا کو، دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایک کثیر تعداد ہے جو سوشلائز اپنے آپ کو کر چکی ہے، آپ کو لگتا ہے پولیٹیکلی یہ گیم چینجر کے طور پہ آنے والے الیکشن پہ اثرات کرے گا؟ بہت امپورٹنٹ رول ہوگا سوشل میڈیا کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی تو لوگ یہاں سے اپنا مائنڈ بھی میک اپ کرتے ہیں بلکہ اپنا مائنڈ شیئر بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا میڈیم بن چکا ہوا ہے کہ جہاں پر اور کہیں پر آپ اپنے خیالات کو شیئر نہیں کر سکتے، یہاں پر آپ اپنے خیالات کو کھل کر شیئر کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ فورم ہے. اسی لیے تمام سیاسی جماعتیں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر رہی ہیں، اور یہاں پر ان کی باقاعدہ ٹیمز موجود ہیں جو اس کے اوپر بیٹھ کر جو اپنا اپنا موقف ہے، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو لے کر آتی ہیں. اچھا سر، آپ وزیر تعلیم بھی ہے، ایجوکیشن سے آپ کا تعلق ہے. چونکہ سوشل میڈیا اب زندگیوں کا حصہ بنتا جا رہا ہے، ہر شخص گھر میں، دفتروں میں، دکانوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں، ہر جگہ آپ کو سوشلائز کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اور ہر لیول کے اوپر. آپ نہیں سمجھتے کہ سوشل میڈیا کی تعلیم کو ہمیں نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح پنجاب نے لیڈ لی تھی، ہم نے کمپیوٹر لیبس کو جو ہے ہم نے بیسک سیکنڈری لیول کے اوپر ہم نے انٹروڈیوس کرایا، پھر ہم نے پرائمری لیول کے اوپر اب ٹیبلٹس دیے ہیں جن کے ذریعے ہم LND جو ہمارا لٹریسی اور نیومریسی ڈرائیو ہے اس کو ہم کرتے ہیں. اب پنجاب کے تمام اسکولوں میں ہم نے ٹیبلٹس دیے ہیں جس کے ذریعے ہم نہ صرف یہ کہ ان کی جو انرولمنٹ ہے، ان کی جو حاضری ہے، اس چیزوں کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ جب تک اس IT بیسڈ ٹیکنالوجی کو اور ڈیجیٹلائزیشن جو ہو رہی ہے اس وقت پوری، اس کو آپ انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے تو آلریڈی کام پنجاب میں تو بہت تیزی کے ساتھ شروع ہے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر تو. لیکن اس میں ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ اس چھوٹی عمر کے بچوں کو آپ انبرائڈلڈ ایکسیس نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے نقصانات بھی ہیں. اور اس میں جو اسٹڈیز ایون ہارورڈ کے اندر، اسٹینفورڈ کے اندر، کیمبرج کے اندر جو اسٹڈیز ہیں اس میں تو یہاں
تک بھی ہے کہ آپ کو بہت طریقے کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو نوجوانوں اور بچوں میں خاص طور پر انٹروڈیوس کرانا چاہیے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کام کر بھی رہا ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے عمل پیرا بھی ہیں. تو سر یہ جو جیسے میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ نصاب کے اندر اس کو شامل کر لیا, یہاں پہ آپ کا ٹیچر ٹریننگ پروگرام بھی ایک بہت زبردست آپ نے لانچ کیا ہے ریسنٹلی, کیا اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اب ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے کہ آنے والے اپنے بچوں کو ٹرین کریں کہ سوشل میڈیا کا استعمال, کیونکہ ہمارے بے لگام گھوڑے کی طرح پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں اور سوشل نیٹ ورکنگ بھی ہو, ہر طرف اس کا استعمال کیا جا رہا ہے, تو اس کو کیا ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آلریڈی اگر آپ بات کریں تو پی سی ٹی بی جو ہمارا کریکولم اور ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, اس کے اندر آلریڈی ہم اویئرنیس پروگرامز جو ہیں ان کو, کیونکہ ای لرن پنجاب جو ہے اس کے اندر یہ بھی کہ ٹیکنالوجی کو کس حد تک استعمال کرنا چاہیے اور اس میں خاص طور پر سوشل میڈیا کی پازیٹیو سائڈ کو جو ہے کس طرح یوٹیلائز کیا جانا چاہیے. تو آلریڈی اس کے اوپر ہمارے ڈی ایس جی کے اندر ٹیچر ٹریننگ کا کمپوننٹ کا یہ حصہ ہے ہمارے. اچھا سر, ایک جو بہت سوشل میڈیا کا ایشو آج کل وائرل ہے, حسین نواز صاحب کی جو پکچر لیک ہوئی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے خود کروایا, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپوننٹ نے ان کی سازش ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں, اپوزیشن جو ہے نا اس کا جھوٹ بار بار عوام کے سامنے آتا ہے. انہوں نے 2014 میں کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, جوڈیشل کمیشن بنا, ان کا جھوٹ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی ٹیکسز نہیں دیے جانے چاہیے اور ملک کو انہوں نے سول نافرمانی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی, وہ جھوٹ ان کا عوام کے سامنے آ گیا. انہوں نے جو ہے لاک ڈاؤن کی کال دی اور اس کے اندر انہوں نے لاک ڈاؤن کی کال اس بنیاد پر دی کہ ملک ٹھیک چل نہیں رہا, اور پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان اس وقت بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے, ان کا لاک ڈاؤن ناکام ہوا. تو اسی طرح اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہے, کیونکہ اس کے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں, اور ڈیلیورنس اور گڈ گورننس کے جو نئے معیار حکومت نے قائم کیے ہیں اس سے وہ بخلا چکے ہوئے ہیں. آج پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے, آج سی پیک میں اربوں ڈالر آ رہے ہیں. آج اس کے علاوہ دنیا کے آپ بڑے بڑے ملک دیکھیں, یو کے سے جرمنی, جاپان, ٹرکی, یہ سب پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آج مڈل ایسٹ کے اندر جو بحران ہے اس میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. تو ان ساری بیک گراؤنڈ کے اندر حسین نواز صاحب کی جو تصویر لیک ہوئی تھی وہ نہ صرف بندہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا, جوڈیشل جو یہ جے آئی ٹی بنی ہے اس نے سپریم کورٹ میں جو اپنی رپورٹ جمع کرائی, اور ان میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ یہ اس بندے کا نام لے سکیں. انہوں نے انصاف کیا کرنا ہے؟ جو لوگ اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں رکھ سکے وہ کسی اور کو انصاف کیا دیں گے؟ جو لوگ اپنے معاملات کے اندر انصاف نہیں کر سکے وہ کسی اور کے ساتھ انصاف کیا کریں گے؟ اور پھر بخلاہٹ میں آ کر انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہیں وہ ریکارڈ میں رد و بدل کر رہے ہیں. کوئی ایک مثال انہوں نے دی کہ کس ریکارڈ کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے؟ تو یہ جے آئی ٹی جو ہے انتہائی متنازع بن چکی ہوئی ہے. یہ جے آئی ٹی کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. اور حسین نواز صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا, کاروباری لوگ ہیں, پشتیں ان کی کاروبار سے وابستہ ہیں. لاہور کے لوگ خاص طور پر جانتے ہیں کہ یہ آج سے 30-40 سال پہلے بھی جو ہے یہ پورے پاکستان میں ان کے کاروبار کا ہولڈ تھا, پوری دنیا میں ان کا ہولڈ تھا. تو یہ ہم سے تو مانگتے ہیں 40-50 سال کا ریکارڈ, اور اس کے اوپر قطری شہزادے کی جو بات کی ان کی دونوں خطوں کے ان کے خطوط بھی آ چکے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرے پاس آپ ٹیم بھیج دیں اور میں اس کو بالکل اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تسلی کرانے کو تیار ہوں. تو آج جو ان کا بلف تھا وہ پی ایم ایل این نے کال کر لیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں فتح ملے گی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے رانا مشہور صاحب کی گفتگو سنی. بہت خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جس طرح دوسرے ملکوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر تعلیم دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے, اس طرح آنے والے وقتوں میں گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس طرح کے پلانس کر رہی ہے, ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا کی تعلیم کے اوپر فوکس دیا جائے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.